محترم، دو سوال پوچھے گئے ہیں، اس کا مختصر جواب آج کی مجلس میں آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ اور دونوں مسئلے ایسے ہیں کہ جس سے تعلق مجھے، آپ کو، ہمارے خاندان، ہمارے فیملی اور گھر والوں کو کبھی نہ کبھی اس سے واسطہ پڑنا ہے، اور وہ ہے موت۔ موت کے بعد جو اعمال ہم کرتے ہیں مرحوم کے لیے، اس تعلق سے سوال ہے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ قرآن خوانی کرنا کیسا ہے؟ قرآن خوانی جانتے ہو نا، قرآن کریم پڑھنا۔ قرآن تو سب جانتے ہیں، خوانی یہ فارسی کا لفظ ہے، خواندن، پڑھنا، مصدر۔ دوسرا سوال بھی اسی سے ریلیٹیو ہے، تعلق رکھتا ہے کہ کھانا کھلانا کیسا ہے؟ انتقال ہو جائے کسی کا، اس کے بعد کھانا کھلانا۔ پہلے موت کے تعلق سے کیف بھوپالی کا ایک کلام ہے، وہ سنیں۔ ایک مصرع اس میں انہوں نے موت کے تعلق سے کہا ہے جو میرے دل کو لگتا ہے۔ اگر آپ کی بھی سمجھ میں آیا تو آپ کو بھی پسند آئے گا، اور اللہ کرے کہ میرا اور آپ کا اور تمام مومنین کا یہی حال ہو جو شاعر نے کہا ہے۔ موت سے تو سب کو ڈر لگتا ہے، چاہے میں ہوں یا آپ ہوں۔ موت سے نہیں بلکہ موت کے ذکر سے بھی ڈر لگتا ہے بہت سے۔ میرا سعید بھائی انڈیا کا سفر ہوا تھا چند سال پہلے، تو کفلتا میں ایک گھر میں دعوت تھی ہماری، میرے رشتہ داری ہے، پانڈور فیملی، والدہ کی طرف سے۔ تو ایک صاحب وہیں کفلتا کے حافظ قرآن، وہ ساؤتھ افریقہ گئے ہوئے تھے، اور وہ بھی تشریف لائے تھے ساؤتھ افریقہ سے۔ تو کھانے پر ہم بیٹھے تھے، تو آپس میں مذاکرہ ہوتا ہے کہ بھئی ساؤتھ کا کیا حال ہے، وہ ہمیں پوچھتے ہیں کہ برطانیہ کا کیا حال ہے۔ اب کوئی پوچھے گا تو کہیں گے کہ بے حال ہے۔ تو انہوں نے عجیب بات سنائی، کہا کہ ساؤتھ افریقہ میں خلاصہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماشاءاللہ جمعہ کے بیان میں جلدی آ جاتے ہیں، یعنی معمولات پورا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت جلدی مسجد میں تشریف لے آتے ہیں اور پہلی صف میں ہوتے ہیں، لیکن اگر امام صاحب نے موت کا بیان شروع کیا وہ تو پتہ چل جاتا ہے نا، تو کہیں اٹھ کے بھاگ جاتے یعنی یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، چلے جاتے تھوڑا کہ ذرا بعد میں آئیں گے، بیان ختم ہوگا اس کے بعد، ہے نا، تو کہاں وہ چلے جاتے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیوں؟ تو کہا کہ یار اب تو عمر ہو چکی ہے، وہ بوڑھے تھے، کہا کہ عمر ہو چکی ہے، ویسے ہی موت سے ڈر لگتا ہے، اور مولوی صاحب پھر موت کا بیان کر کے اور ڈراتے ہیں۔ حسن بھائی تو کہیں کہ اس لیے وہ موت کے بیان سے بھی ڈر لگتا ہے۔ یہاں ایک حدیث سنو، قربان جائیے ہمارے دین پر کہ حضور کوئی مسئلہ ہمارے لیے باقی نہیں چھوڑ گئے، شرط یہ ہے کہ ہم پڑھیں، یا پھر یہ کہ خود پڑھ نہیں سکتے تو جو دین کی باتیں ہوتی ہے، جو مجلس ہوتی ہے، اس میں شرکت کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے ہمارا نہ خود پڑھتے ہیں اور نہ ایسی مجالس میں شرکت کرتے ہیں، بلکہ معاملہ آگے بڑھا ہے، جو شرکت کرتے ہیں ان کا بھی ذہن بگاڑتے ہیں کہ ہم کو بہن کسی دکھتا آئیں گے گیر جنہیں کے نیوز جوان ہوئیں گے، ہے نا صدیق؟ تو یہ حال ہو چکا ہے ہمارا۔ حالانکہ حضور نے مومن کی نشانی سعید بھائی کیا بیان فرمائی، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور کا ارشاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کا دل کبھی خیر کی باتوں کے سننے سے بھرتا نہیں ہے۔
یہ حدیث ہے ترمذی شریف میں. کیا فرمایا ذاکر بھائی کہ مومن کا دل خیر کی باتیں سننے سے کبھی بھرتا نہیں ہے. یہاں خیر سے علماء نے لکھا مراد ہے دین کی باتیں، کہ دین کی باتیں سننے سے مومن کا دل بھرتا نہیں ہے. اور شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے نورانی بھائی جس کا نام ہے کریمہ، فارسی زبان میں ہے. تو اس میں انہوں نے آقا کے تعلق سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری بات لکھی. یہ کتاب میں نے پڑھی تھی، ہمارے حافظ یوسف جانتے ہوں گے، حضرت مولانا مفتی یوسف ہانس سیملکی، جانتے ہو نا ویسے؟ ہاں، آسنمی شادی ہوئی بالکل بام جی کے وہاں. تو دامت برکاتہم العالیہ ان سے میں نے ڈھابیل میں پڑھی تھی. تو ہمیں ترنم سے پڑھایا تھا، یہ کتاب ترنم سے پڑھائی جاتی ہے. اب صدیق بھائی ایڈوانس میں معافی یار، اپنا آواز بہت اچھا نہیں ہے لیکن پھر بھی تھوڑا برداشت کر لینے کا ہے. تو ذرا یاد ساتھ تازہ کرتے ہیں اس وقت کی. تو ہمیں اس طرح پڑھائی تھی. میں صرف ایک مصرع آپ کو سناؤں گا شروع کا. یہ جو حدیث میں حضور نے یہ فرمایا کہ مومن کا دل خیر کی باتوں سے یعنی دین کی باتوں کے سننے سے عبدالحفیظ چچا بھرتا نہیں ہے، یعنی دین خیر یعنی دین کی باتیں. سعدی کہتے ہیں کہ حضور کا ذکر مبارک ہم کرتے رہیں گے جب تک ہمارے منہ میں زبان باقی ہے. کہاں کہ مرتے مرتے بھی ہم آقا کا ذکر کر کے دنیا سے جائیں گے. تو ادھر آدمی سننے سے بھی نہیں تھکتا اور ادھر فرمایا کہ کرنے سے بھی نہیں تھکتا. تو نہ کرنے سے تھکتا ہے نہ سننے سے تھکتا ہے. اگر میرا اور آپ کا حال ایسا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہمارا ایمان اسٹرانگ ہے. ہاں. تو سعدی نے کیا لکھا کہ زباں تاب ود در دہاں جائے گی، زباں تاب ود در دہاں جائے گی، ثنائے محمد بود دل پذیر، حبیب خدا اشرف انبیاء، حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود منتقا. اللہ جزائے خیر دے ان کو. سعدی نے یہ فرمایا کہ جب تک ہمارے منہ میں زبان باقی ہے آقا کا ذکر کرنے سے ہماری زبان تھکے گی نہیں. ارے بھائی جب بکواس سے نہیں تھکتی ہیں ذکی بھائی، آج کے دور میں تو بکواس سے نہیں تھکتی ہماری زبان، تو پھر آقا کے ذکر سے تھک جائے گی. کیا فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، بڑی کام کی بات ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ مفہوم ہے جو مسلمان اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو مسلمان اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. اگر حضرت عائشہ سوال نہ کرتی تو میرا اور آپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ موت کو کون پسند کرتا ہے؟ مجھے اور آپ کو اگر ایسا ہوتا کہ جبری موت کا فرشتہ آ کر بتا دے کہ بھائی کالے تمہارو بپورے 12 વાગે બુકિંગ પાકું, આખી રાત ઊંઘ નહીં આવે, પોતે હરોળે ને આખા ઘર નિરાળે ہے آئے گا نہ کھائے گا نہ پیے گا کچھ نہیں, سیٹی گم ہو جائے گی اگر پتہ چلے. یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ موت کو مخفی رکھا. ہاں علماء نے لکھا ہے, میری بات نہیں ہے. فرمایا یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ موت کو مجھ سے آپ سے انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے. اگر سب کو پتہ چل جاتا
تو انسان کا جینا دشوار ہو جاتا ہے. وہ ابھی ایک پروگرام ہوا کچھ دن پہلے، تو مولانا صاحب نے کتنی اچھی بات کہی کہ سب کو اپنی ڈیٹ آف برتھ تو پتہ ہوتی ہے، لیکن ڈیٹ آف کیا بولتے ڈائی، ہاں وہ پتہ نہیں ہوتی کہ کب جائے گا. اگر پتہ ہوتا تو دیکھیے اسکان ہوتا ہے ہسپتال میں آج کل تو اب، اور ڈاکٹر وہ بتا دیتا ہے معائنہ کر کے ایک تخمینہ اندازے سے کہ فلاں تاریخ کو نورانی بھائی کیا ہوگا، بیبی ہوگی آپ کے. کتنی خوشی ہوتی ہے نا آدمی کو، ہاں کہ بچہ ہونے والا ہے، بچہ ہونے والا ہے. اور یہاں کی اولاد ہو تو وہ تو پوچھ بھی لیتی ہے کہ گرل کے بوائے ہیں. یہاں کے لوگ تو پوچھتے بھی. یہاں ایک مسئلہ سمجھو، پوچھنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں. ڈاکٹر کو پوچھنا جائز ہے، یا اسکان جو کر رہی ہے نرس یا جو بھی ہے وہاں پر، اگر میں اور آپ یہ پوچھنا چاہیں کہ بھائی ہماری گھر والی کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، جائز ہے، ایک شرط پر کہ نیت حمل کے گرانے کی نہ ہو. کہ اگر یوں بتا دیا جائے کہ لڑکی ہو تو کیا کرا دے، حمل کی، تو جائز نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں بڑے بوڑھے نہیں پوچھنا چاہیے. کیوں؟ پھر وہ لطف اور وہ مزہ نہیں رہتا ہے نا. ہاں پہلے سے پتا ہو تو کہ گرل آنے والی ہے یا بوائے، پھر وہ مزہ نہیں رہتا. یعنی آدمی کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ باپ جو بننے والا ہے، شوہر وہ جاب پر ہے یا شاپ پر ہے یا گھر پر ہے، اور ہسپتال سے فون آیا کہ آپ کے یہاں بچہ ہوا ہے، تو شوہر کے منہ سے پہلا جملہ یہ نکلتا ہے لڑکا ہوا ہے کہ لڑکی ہوئی ہے، ذرا بتاؤ. کتنی خوشی ہوتی ہے. اور پہلے سے تو آپ نے دیکھے کہ تو بڑی واہی ہیں، واہی سماچار، واہی، تو اس میں ایک الگ مزہ ہے، اس میں مت پوچھو. لیکن یہاں کے لوگ تو پھر لڑکی آئی ہے تو وہ پورا روم کو پنک کر دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا خرید کے لاتے ہیں. خیر کیا کہہ رہا تھا؟ اگر پتا ہوتا پہلے سے موت کا کہ بھائی فلاں تاریخ کو ابھی آپ کو دنیا سے سفر کرنا ہے، تو آدمی کا جینا دوبر ہو جاتا، دشوار ہو جاتا آدمی کا کہ اب تو اتنے گھنٹے جائیے. کوئی انڈیا جانے والا ہے تو دن گنتا ہے نا کہ اتنے دن باقی ہے، اتنے دن باقی ہے، اتنے گھنٹے باقی ہے نا. کوئی گنے کے نہیں گنے، میں گن رہا ہوں. اس لیے یہ بھی اللہ کا کرم ہے. یہاں ایک بات ویسے ہی یاد آ گئی. اب پرابلم کیوں ہے پتہ ہے؟ بوڑھے بھی ہو گئے تو اب پرابلم ہے بوڑھوں کو بھی زیادہ کہ کھانا ہضم نہیں ہوتا، پیٹ کا مسئلہ ہے، ٹوائلٹ کا مسئلہ ہے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، صاحب معارف القرآن، سابق مفتی اعظم پاکستان. حضرت کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے معارف مفتی اعظم کتاب کا. اس میں حضرت کا ملفوظ ہے کہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو پاچن شکتی حسن بھائی کیا ہو جاتی ہے؟ کمزور ہو جاتی ہے. گھنٹی کیا ہو جاتی ہے؟ وہ کمزور ہو جاتی ہے. ہاضمہ کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے. آدمی بوڑھا ہوتا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ پرابلم بوڑھوں کو کیوں ہوتا ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا جیسے جیسے عمر ہونے لگتی ہے تو دانت بھی گرنے لگتے ہے نا. آدمی بوکھو تھے جاتے کہ بوکھو تھے گئے. ہمارے حضرت تو فرماتے تھے کہ جیسے جیسے عمر ہوتی ہے تو حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلوی رحمۃ اللہ علیہ سعید بھائی سناتے تھے کہ کانپور میں ہڑتال، ناگپور میں سیلاب آ جاتا ہے. سمجھ آئے صدیق بھائی؟ کانپور میں ہڑتال یعنی پھر اونچا سنائی دیتا ہے. اور ذاکر بھائی ناگپور میں سیلاب یعنی ناک بہتی رہتی ہے، وہ جو ہے وہ گرتی رہتی ہے. اور فرمایا کہ آنکھوں سے صحیح طرح دکھائی نہیں دیتا. تو اللہ نے یہ کرم کیا تھا کہ اب وہ بوڑھا کھاتا ہے نا، اتنا کھاتا ہے، لیکن وقت عام آدمی یعنی نوجوان کو جو کھانے میں لگتا ہے نا وقت اس سے زیادہ لیتا ہے. تو فطرت یعنی آدمی کو شعوری طور پر یوں ہوتا ہے بوڑھے کو کہ میں نے بہت کھا لیا، کب سے چبا رہا ہے، ٹائم جاتا ہے.
اب حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے تو ایسا تھا. وہ داد دہلوی کا شعر ہے، حضرت سناتے تھے ہمارے، اگر مجھے یاد ہو تو، کہ ہوش و ہوس تاب و توا سب رخصت ہوئے، ساما تو جا چکے ہیں اب ہم بھی جائیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آدمی سفر کرتا ہو تو پہلے سامان رکھتا ہے نا، پھر خود گاڑی میں بیٹھتا ہے. کہاں کہ یہ سامان جا رہے، دانت ٹوٹ رہا ہے، کان سے سنائی نہیں دیتا، بال گر گئے ہیں، یہ سب سامان جا رہے ہیں. اب اس کا مطلب ہے ہم بھی جانے والے ہیں موت. حضرت فرماتے تھے اب بوڑھوں کو مسئلہ اس لیے ہے کہ بوڑھے ہو گئے، دانت ٹوٹے تو چوکٹا لگا لیا، دانت باقاعدہ ماشاءاللہ ہیں. اب دانت برابر کام کرتے ہیں تو خوب کھاتا ہے، تو دانت تو جوان اور ہاضمہ بوڑھا. اب جو کیپیسٹی ہے نا اس سے بڑھ گیا یہ حضرت کا ملحوظ ہے. اور عقل میں بات بھی آتی ہے آپ سب کہ اللہ نے یہ قدرتی نظام ہے، یہ بنایا ہے، جو بنا یہ قدرتی نظام ہے. تو یہ کمزور، یہ بھی کمزور، یہ بھی کمزور. اب یہ تو کمزور ہوا، میڈیکل سائنس نے اس کا حل نہیں نکالا اور اس کا حل نکال لیا تو پریشان ہوتا ہے. خیر، تو موت میں نے کہا کہ ڈر لگتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضرت ایسا کون ہوگا جس کو موت سے محبت ہو، اور جو موت کو پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے اللہ اس کو محبوب. تو حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہے، طبعی طور پر تو آدمی موت سے ذرا مفہوم ہے، ڈر لگتا ہے نا، وحشت معلوم ہوتی ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ نہیں ڈرتا. وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے مومن کہ میرے اللہ نے میرے لیے، ہاں وہ کریم ذات ہے، رحیم ذات ہے، میرے لیے انشاءاللہ جنت میں جگہ رکھی ہے، جنت میں میرا مقام رکھا ہے. تو ظاہری طور پر تو وہ موت سے ڈرتا ہے، لیکن اندرونی طور پر اس کا عقیدہ ہے، اس کا ایمان ہے کہ اس سے تو ایک دن ملنا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ موت کی مثال ایک پل کی ہے، کہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے درمیان میں موت ایک پل ہے، کہ جب ہم انتقال کریں گے تو پل کراس کر جائیں گے تو اللہ سے کیا ہو جائے گی، ملاقات ہو جائے گی. تو یہ فرمایا کہ یہ مطلب ہے. اور جو مسلمان نہیں ہیں وہ مرنا پسند نہیں کرتے کسی اعتبار سے، ان کو پتہ ہے کہ کہاں جانا ہے. الدنیا سجن المومن و جنت ہاں وہ جانتے ہیں وہ اس کا مفہوم. اب خیر، تو کیف بھوپالی نے موت کے تعلق سے بہت اچھی بات کہی ہے، سنو. وہ 4 نمبر پر مصرع آئے گا. وہ یہاں سے بات شروع کرتے ہیں حسن بھائی کہ داغ دنیا نے دیے زخم زمانے سے ملے، داغ دنیا نے دیے زخم زمانے سے ملے، ہم کو یہ تحفے تمہیں دوست بنانے سے ملے. کیا کہا؟ داغ دنیا نے دیے زخم زمانے سے ملے، ہم کو یہ تحفے تمہیں دوست بنانے سے ملے. ہم ترستے ہی ترستے ہی ترستے ہی رہے، وہ فلانے سے فلانے سے فلانے سے ملے. سمجھ آ رہا ہے کچھ؟ یعنی ہمیں نہیں ملے، سب سے ملے، لیکن ہم سے ملاقات نہیں کی. بعض مرتبہ کسی کو ملنا نہیں ہوتا ہے نا تو આપણે કે જાગતો મૂતરે, આપણને જોઈ તો બી એમ નહીં જોઈ તેવું કરે. બધાને મળે પણ આપણને નહીં મળે. તો પછી કોઈ સિદ્દીકભાઈ જેવો હોય તો વિચારે કે જાનીભાઈ તું તારા ઘેરનો એમ કે નહીં મળે તો આપણે નહીં મળે. એ આપણને જોયું નહીં જોયું કરે તો આપણે બી એવું જ કરવાનું. તો એ કહે रहा है शायद کہ ہم ترستے ہی ترستے ہی ترستے ہی رہے، وہ فلانے سے فلانے سے فلانے سے ملے. خود سے ملتے محبت کا بھرم رہ جاتا، خود سے ملتے تو چاہت کا بھرم رہ جاتا. یہ کیا جو آپ لوگوں کے ملانے سے ملے. لوگ کہتے ہیں کہ مولا એમ કે આવી સઈદ ભાઈ છે, હાલાંકि પહેલેથી ઓળખતો હોય પણ અલ્લાહનો બંદો બોલે નહીં કે હા ઇન્ડિયાથી ઓળખો હોય ہیں. تو وہ کہنا چاہتے ہیں یہ آپ کو اصل سنانا ہے. آگے سنیں، بہت اچھی بات کہی ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو. سنو. ماں کی آغوش میں کل، شاعر نے کیا کہا؟ آغوش.
ماں کی آغوش میں کل، موت کی آغوش میں آج. اگلا مصرع سنو، بڑی پیاری بات کہی ہے. پہلا تو میرا اور آپ کا ایکسپیرینس ویسا ہی رہا ہے الحمدللہ. ماں کی گود ہے، ہمیں بہت اچھی مائیں ملی ہے، اللہ کا شکر ہے. بہت پیار دیا انہوں نے، بہت محبتیں دی. ارے سب سے بڑھ کے ہمیں ایمان دیا. ہمارے ماں باپ ہمارے لیے زمین جائیداد کچھ نہیں رکھ گئے، تب بھی ان کا شکر ادا کرو کہ انہوں نے ہمیں ایمان دیا. ہم نے ایمان والی ماں کے کوکھ سے جنم لیا. دنیا تو کٹ جائے گی، جو بریانی کھاتا ہے نا اس کی بھی گزر جاتی ہے، اور جو ہمارے یہاں سعید بھائی ہوتے تھے وہ کہ پیاز لیا، مکہ مارا اور باسی روٹی کے ساتھ کھا لیا، اس کی بھی گزر جاتی ہے. دنیا تو گزرنی ہے. کوئی محل میں رہے، تاج محل میں رہے اور جھوپڑی میں رہے، وہ بھی گزر جانی ہے. لیکن ایمان نہیں ہے تو پھر زندگی بھر کی. تو ہمارے ماں باپ کا یہی احسان بہت ہے کہ ہمیں ایمان پہ قائم رکھا. ہم نے ایمان والی ماں کی کوکھ سے جنم لیا. تو شاعر کہتا ہے ماں کی آغوش میں کل، موت کی آغوش میں آج، یعنی قبر. وہ ماں کے پیٹ کو قبر سے تشبیہ دے رہا ہے اور یہاں قبر کے پیٹ کو. سمجھ آ رہا ہے؟ ماں کی آغوش میں کل، موت کی آغوش میں آج. کمال کر دیا دوسرے مصرے میں. ہم کو دنیا میں یہ دو وقت سہانے سے ملے. کیا کہا؟ ہم کو دنیا میں یہ دو وقت سہانے. وہ کہتے پوری زندگی میں صرف دو وقت کو میں یاد رکھتا ہوں، ایک ماں کی گود میں جو زمانہ گزرا اور ایک اب جو قبر کی گود میں زمانہ گزرے گا. ارے کچھ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ تو اللہ سے اچھا گمان رکھ رہے ہیں کہ اب ہمارا سفر کیا ہے آگے کا، وہ آسان ہے، کوئی بات نہیں. جیسے ماں کی آغوش میں، ماں کی گود میں ہمارا جو بچپنا گزرا، وقت گزرا، یہ موت کی آغوش میں اور یہ قبر میں یہ بھی پتہ بھی نہیں چلے گا. اتنا لمبا عرصہ ہمیں قبر میں رہنا ہے، پتہ نہیں قیامت کب آئے گی. لیکن کتابوں میں لکھا ہے مومن کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یوں لگے گا کہ ابھی میں تو قبر میں آیا. ایسی راحتیں ہوگی. اللہ ہم سب کے لیے مقدر فرمائے. خیر، اب ٹاپک پر آئے. دو مسئلے پوچھے تھے میں، آپ کو مختصر طور پہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. پہلے قرآن خوانی. قرآن خوانی یعنی قرآن پڑھنا. ذرا پیچھے چلے جائیے آپ. پہلے ہمارے یہاں کیا ہوتا تھا پتہ ہے؟ اس مسجد میں بھی پہلے ہوتا تھا میرے آنے سے پہلے کہ قرآن خوانی کرتے تھے ہر جمعہ کو، ہے نا، یا کسی کے انتقال پر. انتقال ہو گیا چند جمعہ تک کرتے تھے، یا انتقال ہو گیا تو اسی طرح گھروں میں بھی ہمارے یہاں مسجد میں سے وہ پیٹیاں لائی جاتی تھی. اس میں کیا رکھے ہوتے تھے؟ ہپکی رکھی ہوتی تھی یا ایک ایک سپارہ جو بولتے ہیں تو وہ رکھے ہوتے تھے. وہ جو ہے وہ پڑھا جاتا تھا. یہاں ایک مسئلہ سمجھو، قرآن خوانی فی نفسی ہی جائز ہے. کیا ہے؟ فی نفسی ہی. فی نفسی ہی کا کیا مطلب؟ قرآن خوانی کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن مسئلہ کہاں آ کر بگڑ جاتا ہے؟ ہم نے اس کے ساتھ کچھ لوازمات لگا دیے ہیں، کچھ قیودات، کچھ پابندیاں جو شریعت نے لاگو نہیں کی. نورانی بھائی ہم نے کیا کر دیا؟ وہ لاگو کر دیے. اس لیے علماء پھر منع کرتے ہیں کہ پھر وہ قرآن خوانی صحیح نہیں ہوگی. دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ ہے آن لائن، اس پر فتاویٰ ہے. وہاں کا ایک فتویٰ آپ کے سامنے اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں. تو آن لائن جو فتاویٰ کی ویب سائٹ ہے دارالعلوم دیوبند کی، اس میں لکھا ہے کہ آج کے دور میں خلاصہ یہ ہے قرآن خوانی انفرادی طور پر کرنا بہتر ہے. انفرادی طور پر، انفرادی یعنی خود، کہ آدمی اپنے طور پہ پڑھ لے، یہ بہتر ہے. جتنا اللہ توفیق دے تو اتنا آدمی انفرادی طور پر کیا کر لے؟ وہ قرآن خوانی کر لے. قرآن خوانی کے لیے سب کو جمع کرنا شریعت نے اس کی ترغیب نہیں دی، یاد رکھو. یہ تو ہے ثابت کہ قرآن پڑھ کر بخشا ہے صحابہ کرام نے، اسلاف نے، لیکن اس طریقے سے جمع کرنا یہ ثابت نہیں ہے. اس لیے
یوں لکھا دوسری صورت، یہ فتویٰ ہے پاکستان کے اندر ایک ادارہ ہے کراچی میں، جامعہ بنوریا، وہاں کا فتویٰ ہے۔ وہاں یہ لکھا کہ اگر گیدرنگ ہو، سب جمع کر کے قرآن خوانی کرے تو جائز ہے، لیکن وہ یہ کہ اتفاقاً لوگ جمع ہو گئے ہو۔ کیسے ہو گئے ہو؟ اتفاقاً۔ اتفاقاً کا کیا معنی؟ بھائی کسی کے گھر پہ انتقال ہوا، میں بھی بیٹھنے کے لیے گیا، سعید بھائی بھی گئے، نورانی بھائی، اسعد، ذاکر بھائی، حافظ صاحب ہیں، صدیق بھائی، حسن بھائی، عبداللہ چاچا، سب گئے۔ تو اب پہلے سے پلان نہیں ہے، اب گئے ہیں تو لوگوں نے سوچا کہ چلو سب ہم مل کے کیا کر لیں، قرآن پڑھ کر بخش دے۔ یہ اتفاقاً ہے۔ تو اتفاقاً اگر جمع کر لیا، جمع ہو گئے اور پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں۔ 3 صورتیں ہو گئی، سنو۔ سب سے افضل صورت آدمی اپنے اپنے مقام پہ کر لے، اپنے اپنے مقام پر جہاں بھی ہے وہ کیا کر لے، قرآن خوانی کر لے۔ یہ سب سے آسان ہے۔ کیوں؟ ہم دنیا سے جانے والے مومن مرد اور عورت کو جو بخش رہے ہیں اس کے گھر والے کو دکھانے کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ ہے فلسفہ۔ اب چاہے ذاکر بھائی حمدیز میں بیٹھ کے جو ہیں وہ قرآن پڑھ کے بخشے، اور صدیق بھائی نے بچا نا بھاڑو نملا ملو تو منی کا وار جو تو چھے تو بیٹھو بیٹھو پڑی نہ بخش تو ہیں نہ ہمارا حسن بھائی جیسے تو گاڑی ہجو اسٹارٹ نہیں کرانی ہوئی بس تو ایم بھی اگربتی پھونکے تو کہ چل ذرا دے قرآن پڑھ لے ہیں، تو کیا ہے وہاں بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ پڑھ لیا۔ یہ فلسفہ سمجھو۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ میں تو فلانا نے نہیں جو مارا گیر گزری گયો تو انہیں پڑھی نہ بخشو، بولے تنے بتلاوانی ہوں ضرورت ہے۔ پرابلم یہاں ہے، ہم یہ جو قرآن خوانی کرتے ہیں نا 2 وجہ سے، ایک مرنے والے کو فائدہ ہو، دوسرا اللہ راضی ہو۔ اب پرابلم یہ ہو گیا کہ ہم لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب کا حال ہے، ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اس کی زلفوں کے اسیر۔ ابھی تم لوگ یہاں بیٹھے ہو نا، سب ہاں ہاں گردن ہلائیں گے، لیکن گھر میں ہوگا نا تم بھی وہی کرو۔ ابھی تو سب وہی ہاں ہاں کریں گے، یہاں مل سب وہ بھارے کے پوائنٹ نہیں واتے، پر جارے پوائنٹ آئے تیارے سمجھ آ رہا ہے کیوں انفرادی طور پہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور جو دنیا سے گیا اس کو پڑھ کے تمہیں بخش دے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس، حضرت تھانوی کے بہت چہیتے استاد، حضرت تھانوی کے ملفوظات میں ہیں، آپ اندازہ لگائیے، حضرت تھانوی کے ملفوظات میں ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت دارالعلوم دیوبند میں سبق پڑھا رہے تھے، اور سبق بھی قرآن کریم کا ترجمہ نہیں ہو رہا تھا، حدیث پاک کا درس نہیں ہو رہا تھا، کوئی منطق کی کتاب تھی۔ کس کی تھی حسن بھائی؟ منطق کی کتاب۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ ہماری فیملی میں فلاں کا انتقال ہو گیا، تو حضرت آپ ذرا قرآن خوانی کر دیں، پڑھ کر اس کو بخش دے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بیٹھو ابھی آپ۔ حضرت پڑھاتے رہے، وہ گھنٹہ ہوتا ہے، 1 گھنٹہ پون گھنٹہ سبق، آپ سب کو معلوم ہے۔ گھنٹہ ختم ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ بچوں میں نے جو پڑھا یا آپ نے جو پڑھا، یہ صاحب آئے ہیں ان کی فیملی میں کسی کا انتقال ہو گیا، یہ قرآن خوانی کا کہہ رہے ہیں، مقصد کہہ لے یا مقصود وہ ثواب پہنچانا ہے، تو میں نے ابھی جو آپ کو منطق کی کتاب پڑھائی اللہ کی رضا کے لیے پڑھائی، آپ نے جو پڑھا اللہ کی رضا کے لیے پڑھا۔ جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہو وہ دوسروں کو بخشنا جائز ہے، بشرطے کہ فرض نہ ہو وہ عمل کہ ضروری اس کے لیے۔ فرمایا کہ چلو جو کچھ پڑھا میں بھی ان کے مردے کو بخش دیتا ہوں، آپ بھی نیت کر لو آپ بھی بخش دو، اور ان کو کہا جاؤ گھر جاؤ بھائی، بچوں کا بھی پڑھنے میں حرج نہیں ہوگا، تمہارا بھی کام ہو گیا۔ ارے سمجھ آ رہا ہے کچھ؟ قرآن پڑھا نہیں، ارے ہاں کہاں کہہ رہا ہے؟ کیا پڑھایا؟ قرآن پڑھایا نہیں، حدیث پاک نہیں، منطق حافظ یوسف شاید جانیں گے، ایک منطق کی کتاب ہے مدرسے میں پڑھائی جاتی، جانتے ہیں نا، وہ کوئی یہ نہیں ہے، قرآن حدیث نہیں ہے، پھر بھی لیکن نیت یہ ہے کہ یہ پڑھنا اور پڑھانا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، وہ بخش دیا۔ یہ ہے سب سے بہتر صورت۔ ارے اب تو ہمارے یہاں پرابلم نیا آیا، یہ واٹس ایپ آیا تو انتقال ہوا تو گروپ بنا ہوا ہے فیملی کا، تو اب کہتے ہیں کہ چلو بخشو، تو کہا کہ میں نے اتنا پڑھا، اور سب کو کہا جاتا ہے کہ آپ بتانا کہ آپ نے آج کتنا پڑھا۔ یہ تو وہی مسئلہ ہے جس کے لیے روکا گیا تھا قرآن خوانی سے، وہی ہم کر رہے ہیں۔ ایک اور مسئلہ آگے بڑھا ذاکر بھائی،
ادھر انتقال ہوا نہیں کہ کینیا میں اور ملاوی میں اور بہار میں اور بنگال میں پتہ نہیں کہ مسجد بنانے والے تھے کہ اب سب کو کہیں گے کہ چندہ دو. یہ اب نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے. کل حدیث سنائی تھی میں نے آپ کو, حضور کا ارشاد کیا فرمایا حضور نے, طیب خاطر سے مومن کا مال لینا جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے, چندہ لینا بھی جائز نہیں ہے. میں نے صدیق بھائی آپ کی مثال دی تھی کل, یاد ہو آپ کو. یہاں اب جو گروپ بنا ہوا ہے وہ لیتے ہیں شرما شرمی میں آدمی دے گا, اس لیے ٹرین کو بند کرو. بلکہ میں کہوں گا جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی, اور جن تک میری آواز جا رہی ہے, مت دو پیسے ایسے وقت میں. ہاں آپ کو دینا ہے کہیں اور دے دو. ارے ان کو بتانا کیا ضروری ہے جو چندہ کر رہا ہے وہ. پھر یہ کیا ہوتا ہے جس سے روکا گیا, یہ قرآن خوانی جو پہلے مسجدوں میں ہوتی تھی گھروں میں کیوں روکا گیا, میں اس پر آتا ہوں. اسی لیے تو روکا گیا تھا جو یہاں ہم کر رہے ہیں. اب کیا ہوگا, میری فیملی میں کسی کا انتقال ہو گیا, میں ذاکر بھائی کو کہتا ہوں, حسن بھائی کو, حافظ صاحب کو, سعد کو, نورانی بھائی کو کہ بھائی میں مسجد بنا رہا ہوں فلاں آپ دو. اب ان کے فیملی میں کسی کا انتقال ہوگا تو وہ بھی یہی کریں گے. اب میں نہیں دوں گا تو ان کے دل میں آ جائے گا کہ اللہ ہمیں تو دیدے لانا نہیں دیتا. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو یہ بات دل میں آتی ہے کہ آتی ہے. اسی لیے شریعت نے روکا ہے. شریعت یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح ہمارے آپس میں تعلقات خراب نہ ہو. اسلام محبت کا دین ہے, آپس میں جوڑنے کے لیے آیا ہے. اور جو بھی عمل چاہے اس کے اثرات دور جا کر کیا کرتے ہو, ڈیوائڈ کرتے ہو, تفریق کرتے ہو, اسلام نے اس سے منع کیا. یہ عمل بھی آگے چل کر دلوں کے اندر درار پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے. شارٹ کٹ آپ سمجھ لو. ابھی آج میں اس کی تشریحات نہیں کروں گا, وقت نہیں ہے. 3 صورتیں خالی بتا دیتا ہوں. یہ میں پورا آپ کے لیے لکھ کر لایا تھا کہ آپ کو عربی عبارات بھی سناؤں اور فتاوا جو ہے وہ بھی سناؤں, لیکن ابھی وقت نہیں ہے. صرف آپ خلاصہ سن لیں, پھر انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی, بقیہ باتیں آپ کو سنائیں گے. 3 صورتیں قرآن خوانی کی. سب سے افضل صورت, آدمی جہاں کہیں ہے اللہ جتنی توفیق دے. شریعت نے کوئی تعین نہیں کی کہ بھائی ایک پارہ ہی پڑھنا ہے یا ایک پورا قرآن ہی ختم کرنا ہے, کچھ نہیں. اللہ جتنی توفیق دے آپ پڑھ لو. اور اس کے لیے پورا پارا بھی نہیں. دیکھیں اگر شریعت اس کو لازمی کر دیتا تو ہر ایک تو حافظ ہے نہیں, میں پڑھ لیتا, حافظ یوسف پڑھ لیتے, اور تو کوئی حافظ ہے نہیں, اور ایک ایک پارا پڑھنا پڑتا تو آدمی کہاں پڑھتا. اور شریعت نے اس کو فلیکسیبل رکھا ہے, جو پڑھنا چاہے. تو سب کو الحمدللہ والضحیٰ تک تو صورت یاد ہوتی ہی ہے, پھر یاسین یاد ہوتی ہے, سورہ واقعہ یاد ہوتی ہے, سورہ ملک یاد ہوتی ہے. بھائی جو چاہے وہ پڑھ لو, یاد رہے گا. دیکھا دیکھی مت عمل کرو. ہم لوگ دیکھا دیکھی عمل کرتے. میری بات آج جو لوگ سن رہے ہیں نا دل کو لگے گی, لیکن امتحان کب ہے, جب گھر میں ایسا معاملہ ہو, وہاں جا کے پھر ہم کیا ہو جاتے خوش ہیں, وہاں پھر ہماری نہیں چلتی. یہ کیوں نہیں چلتی پتا ہے, یہ باتیں گھر والوں کو ابھی سے سمجھاؤ. ہم پھر عین وقت پہ سمجھانے جاتے ہیں نا, وہ ان کی سمجھ میں پھر نہیں آتا ایسے وقت میں. تو چلو بولو, سب سے افضل قرآن خوانی کیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں لکھا. ارے بولو یار, انفرادی. جہاں کہیں آدمی ہے وہ کر لے. گھر والوں کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, واٹس ایپ گروپ پہ بھی کوئی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ایون یہ جمعہ کے دن درود کا بھی سلسلہ نکلا ہے کہ آج جمعہ کی شب شروع ہو گئی, ہم حضور کے لیے اتنا درود بھیجیں گے, میں اتنا پڑھوں گا آپ اتنا پڑھو. ارے بھائی جب شریعت نے اس کو ضروری قرار نہیں دیا, لاگو نہیں ہو, تو پڑھنا یا تجھے جو پڑھنا ہے ہو, تو ہمارے پیچھے کیوں پڑھا ہے؟ سب سے افضل صورت یہ. دوسری صورت اتفاقاً جمع ہو گئے, وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. تیسری صورت گیدرنگ, اگر جمع کیا لوگوں کو تو ابھی کوئی بات نہیں, حرام نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے. کب؟ جبکہ سارے لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہوں, نمبر 1. اور ہم نے جن جن کو بلایا اگر ان میں سے کوئی نہیں آیا, ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی غلط خیال, غلط بات نہ آئی ہو, ہم اس کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تانا نہ مارے, ہم اس کو تان و تشنیع نہ کرے, ہم لعنت ملامت جو ہے وہ اس کو نہ کرے. ارے ہم اس کو انفارم بھی نہیں کرے کہ بھائی آپ کے یہاں قرآن خوانی ہے تو میں نہیں آنے والا ہوں. اگر وہ بات میں یوں کہے گا کہ
નહીં આવવાનું હોતું તો કંઈ નહીં, એમ કે હું એનાથી મેસેજ નહીં જતો હોતો. یہی مسئلہ ہے. اس کا مطلب ہے تو اس کو لان تان کر رہا ہے, تو ملامت کر رہا ہے, تو اس کو ضروری سمجھ رہا ہے. اور اسلام میں تو یاد رکھیے ایک مستحب عمل ہے, فقہا نے اصول لکھا ہے مستحب عمل, لیکن اگر اس کو آدمی لازمی قرار دے دے ضروری تو وہ عمل پھر مکروہ ہو جاتا ہے کہ اب نہیں کرنا اس کو. مثال کے طور پر فجر کے بعد اور عصر کے بعد امام صاحب مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھتے ہیں, یہ مستحب ہے. لیکن کوئی ضروری سمجھ لے کہ رائٹ سائڈ ہی بیٹھنا ہے, یعنی امام صاحب رائٹ سائڈ ہی بیٹھے یا امام صاحب لیفٹ سائڈ ہی بیٹھے, سمجھ آیا, تو رائٹ سائڈ اس کو ہی مقرر کر لے تو پھر یہ منع ہو جائے گا. کوئی بات نہیں, ادھر بھی بیٹھ جائے ادھر بھی, کوئی ضرورت نہیں, جو جس طرف جو ہے وہ بیٹھے. ارے بعض مرتبہ کوئی نماز پڑھاتے ہیں تو وہ بیٹھتا ہی نہیں, وہ ادھر ہی کر کے پھر تسبیحات بھی پڑھتا ہے نماز. تو یہ آپ نے تالا ویری تھے اللہ سبحان اللہ پوری الحمد للہ الحمد للہ امام صاحب وجو مولوی پھر اللہ اکبر اللہ چلتا ہے. لو صدیق ذاکر نے پوچھا یہ سب ہے. پیر کا روزہ مستحب ہے, تھرسڈے کا روزہ مستحب ہے. لوگ ضروری قرار دے دے ہاں منع ہو جائے گا, یاد رکھنا. یہ ہے قیودات جو ہم نے اپنی طرف سے. اب کیا ہوتا ہے پتہ ہے, ہماری فیملی میں انتقال ہوا, ہم نے لوگوں کو انوائٹ کیا, وہ آئے ہیں, ان کی فیملی میں انتقال ہوا اور ہم نہیں جا سکے تو اس کے دل کی حالت دیکھو, اس لیے منع کیا کہ بھائی کوئی مجبور کرنا ہی نہیں ہے, کوئی شریعت نے, میں نے کہا نا آپ کو, یہ گہذری قرآن خوانی ضروری قرار نہیں دی. دیکھیے مدارس میں ہوتا ہے, میں حافظ یوسف جب ڈابل میں پڑھتا تھا درجہ حفظ میں, تو محتمم صاحب تھے ہمارے حضرت مفتی کیا نام حضرت مولانا سعید احمد بزرگ رحمۃ اللہ, ان کا انتقال ہوا تھا اس وقت جب میں پڑھ رہا تھا ڈابل میں. مجھے یاد ہے 3 دن تک, ہو سکتا ہے کچھ زیادہ بھی ہو, مسلسل حافظ صاحب قرآن خوانی ہوئی تھی. صبح میں بھی 4 گھنٹے, دوپہر میں بھی 2 گھنٹے, پڑھائی نہیں ہوئی مسجد میں, قرآن خوانی قرآن خوانی قرآن خوانی. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیوں, وہاں یہ بات ہے ہی نہیں, وہ سب طلبہ ہے, اساتذہ ہے, سمجھ آ رہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ فی نفسی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ سب ہم نے قیودات جو ہیں وہ لگائی ہے. چلو ہم تو یہ نہیں کرتے. اب کچھ لوگ ہیں وہ تو سامنے وہ فاتحہ رکھتے ہیں, اس پہ 4 کل پڑھتے ہیں, اس پہ 5 سورتیں پڑھتے ہیں اور اس پہ پھونکتے ہیں اور پھر ہمیں فاتحہ کھلاتے ہیں. سمجھ آ رہا ہے؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے. تو 3 صورتیں سمجھ آ گئی, سب سے افضل بھی. اب کھانے کی بات سنو, کھانا کھلانا. میں آپ کو عبارت سناؤں, بہت اچھی بات لکھی ہے, فتاوی شام میں ہے کہ کھانا کھلانا کیسا ہے. وَيُكْرَهُ اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة. اور آگے حدیث ذکر کی ہے, وروي الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال كنا نعود الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة. کیا معنی ہے اس کا؟ میت کے گھر والوں کی طرف سے دعوت کا اہتمام کرنا مکروہ تحریمی ہے. کیا لکھا؟ میت کے گھر والوں کی طرف سے دعوت کا اہتمام کرنا مکروہ تحریمی ہے. اس وجہ سے, ریزن وائی, اس کا جواب دیا ہے وائی, اس وجہ سے کہ دعوت کا اہتمام کرنا خوشی کے موقع پر مشروع ہے, غمی میں مشروع نہیں. اور یہ دعوت کرنا بدعت قبیحہ ہے. کیا لکھا؟ بدعت ہی نہیں لکھا, بدعت قبیحہ, بہت بری بدعت ہے. اور ریزن سمجھ میں آیا آپ کو؟ دعوت کب کی جاتی ہے اصل میں؟ خوشی کے موقع پر. غمی میں کوئی دعوت کرتا ہے؟ یہ میت کون سا موقع ہے؟ موت کا کون سا موقع ہے؟ غمی کا موقع ہے.
چلے وہ حدیث شریف کی ذکر کی ہے، لیکن ابھی وقت نہیں ہے ہمارے پاس، تو میں وہی نہیں کہتا. تو حدیث کو کوٹ کر کے انہوں نے کہا ہے. اب یہاں میرے دوستو یاد رکھو، پہلے ہم لوگ اس میں بہت سخت تھے. اس کو ہماری زبان میں ہماری طرف گجرات میں بہتینو کھاوانو کے ہوں گے. بہتینو کھاوانو આપણે લોકો ખાતા નહીં હોતા. બહાટીનું ખાવાનું કોઈ ખાતું નહીં હોતું. ને ડોહા લોકો શું કહેતા ખબર? આ તો મને યાદ છે બરાબર. તે કે બહાટીનું ખાવાનું ખાય ને તો દિલ સખ્ત થઈ જાય. શું થઈ જાય? દિલ એમ કે સખ્ત થઈ જાય એમ કે પછી દિલની વાતો તેના પર અસર નહીં કરે. તે કે બહાટીનું ખાવાનું નહીં ખાવાનું. તો બહાટીનું ખાવાનું નહીં ખાવાતા હોતા. अच्छा, उस दौर में खाना भी कुछ ऐसा नहीं, बस वो दाल चावल वो भी बगैर उसके नहीं, गोश्त के बगैर भी, और वो क्या दाल जो डालते क्या बोलते हैं, चना ही दाल, हाँ चने की दाल के बगैर वो सादा खाली वाइट चावल होते थे. और फिर वो दाल भी वैसी कि जिससे मदारिस में बोलते हैं कि फतवा ये है कि वुजू भी जाए. इतनी पतली दाल कि वुजू भी क्या है, उससे जो है वो जायज हो जाए सब. तो वैसी वो दाल होती थी. अब प्रॉब्लम कहाँ आ गया? अब इंतकाल हुआ फैमिली में, तो सेंटर का हॉल रखेंगे, स्कूल का हॉल रखेंगे, और खाने में चिकन बिरयानी, शोला, जर्दा. तो वो जो पराठा पर्दा वो हट गया, जर्दा देखे. साथ में 3-4 किस्म के ड्रिंक. अरे ये क्या है? ठीक है, किसी का घर छोटा है भाई, किसी का 1 बेडरूम फ्लैट है, 2 बेडरूम फ्लैट है, 2 बेडरूम हाउस है, और लोग ज्यादा है उनके, ये खाना किसके लिए है? ये फलसफा समझो. ये खाना किसकी तरफ से? नंबर 1, हमारे यहाँ बहती का खाना बोलते हैं. तो ये तो हुजूर की क्लियर कट हदीस है कि जिसके घर में गम पेश आया है तो उसके घर में अभी चूल्हा नहीं जलेगा. तो करीबी रिश्तेदारों को चाहिए कि 3 दिन तक अपने घर से उनके लिए क्या भेजे? खाना भेजे. किसके लिए भेजे? जिस घर में यह हादिसा पेश आया है उनके लिए भेजे. ये उनके लिए था. फिर दूसरा किसको खाने की इजाजत थी? जनाजे में जो लोग कहां से आए? दूर से. और पहले दौर में इतनी होटलें भी नहीं थी. समझ आया? होटलें नहीं थी, पहले ही थी. तो इसलिए अब कहां जाएगा आदमी? दूसरी बात, पहले दौर में वो बड़द गाड़ी, बैलगाड़ी, उसमें लोग आते थे. हैं? लोगों के पास ये मोटर कार और बाइक ये भी जो है वो कम थे. तो इसलिए कहा कि जो दूर से आए हैं तो घर वालों के लिए खाना पकाया, तो थोड़ा उनके लिए भी क्या कर दिया? बना लिया. यानी फैमिली के लोग बाज इतना एहतियात करते थे जाकिर भाई कि भाती का खाना जिसने बनाया ना वो खुद उससे नहीं खाता था, वो अपना अलग घर में बना के खाता था. वो इसमें से नहीं खाता था कि આ તો ભાતીનું ખાવાનું, આ તો આપણાથી નહીં ખવાય. હવે ભાતી એ તો હવે ભાવતું ખાવાનું થઈ ગયું. હવે તો કે ભાવતું ખાવાનું. કેમ? હસનભાઈ તો સેન્ટરનો હોલ હાયર કરી લો, હે જાકીર તો કે સેન્ટરનો હોલ હાયર કરી લો, અબ્દુલ સલામ તો કે સેન્ટરનો હોલ હાયર કરી લો. તો अब लोग सोचेंगे ને કે હોલ હાયર કરી લો છે તો હોલમાં પછી એમ કે ખાવાનું બી કેવું હોય? ફર્સ્ટ ક્લાસ જ હોય. हाँ, लोग सोचते ना आपने ये हॉल का लफ्ज आया ना कि अब्दुल सलाम में हॉल रखे लगे. अब लोग आएंगे. मैं मेरी बात बताता हूं, हमारी फैमिली में, मैं नाम नहीं ले रहा जगह का भी, इंतकाल हुआ. अब इस मुल्क में तो आपको पता है कि हमारी रिश्तेदारियां, वो एक साहिब है बहुत अच्छी बात कहते हैं, उनका भी नाम नहीं लेता हूं. तो उनकी 3 लड़कियां हैं. एक की शादी श्रीलंका में हुई, एक मोरक्को वाली, पर एक तो મને કે મોલ સાહેબ આ કન્ટ્રીમાં બહુ સારું એમ કે આખી દુનિયા આપણા ઘરમાં જમાય એમ કે ઓ એડી કન્ટ્રીની જમાય, એડી કન્ટ્રીનો अलग अलग कंट्रीના બધા જમાય એમ કે क्या इस मुल्क के अंदर ये. तो हमारा भी ऐसा ही था. वो इंतकाल हुआ हमारी बहुत क्लोज हमारी फैमिली में. मैं गया तो मुझे आकर कहता है वो, मैंने कहा कि हॉल रखा कि नहीं आपने? उनके खाने का ऑर्डर दिया कि नहीं? मैंने कहा कैसा हॉल, कैसे खाने की हॉल? तो कि नहीं इंतकाल हो तो हॉल रखना पड़ता है और खाना जो है वो खिलाना. तो मैंने अपने दूसरे रिश्तेदारों को कहा, तो वो सब वो दूसरी तरफ के थे. वो मैंने आपको निकाह का बता दिया ना. तो આપણે બધા એકબીજાને તાજુબ કરે કે આ કાં થયું? મેં કે બીજું હું બધા હરખા ભાગે કાઢો, મજાક में कह रहा हूं. तो खैर बहरहाल वो होने लगा है. तो
تو ایک تو اگر گھر کے اندر وسعت ہے، آپ کا گھر 5 بیڈ روم کا ہے، 4 بیڈ روم کا ہے، یا آپ کا سٹنگ روم بڑا ہے، یا پیچھے سمر کا ٹائم ہے اور گارڈن ہے، ہال مت ہائر کرو. نمبر 1 گھر میں کھلاؤ. دوسری بات اسٹرکٹ بن جاؤ، لوکل کا کوئی بندہ نہیں بلانا. یہ ہم نے اب لوکل کو بلانا شروع کر دیا ہے شادی کی طرح، گمی کے موقع پر کہ ابھی آپ دوستار، ابھی آپ دوستار، ابھی آپ نہیں. جو دور سے آئے، اچھا ان میں بھی جو دور سے آئے ہیں ان کو ہم کہیں گے اب تو ٹیک اوے بہت ہے، اللہ نے اس ملک میں مال دے رکھا ہے، پیسہ وسعت دے رکھی ہے، تو بھائی کہو کہ ہم اپنا انتظام کر لیں گے. تو ایک تو کھلانا ہے، تو یاد رکھو یہ ایک جس گھر میں انتقال ہوا ہے ان کو صدمہ ہے نورانی بھائی، ان کے لیے ہے. نمبر 2 یہ کھانا کس کے لیے ہے؟ جو کہاں سے آئے ہیں؟ دور سے آئے ہیں، ان کے لیے ہے. تیسرے یہاں تو مشکل نہیں ہوتی، ہمارے یہاں تیسرے کس کو کھلانے کی علماء نے اجازت دی؟ قبر آدمی خود کھودتا تھا ہمارے یہاں، وہ نوجوان بچے خود کھودتے ہیں، اب تو جیسے بھی آ گیا ہے اور وغیرہ. تو وہ تھکے ہوئے ہوتے تھے، محنت کی، چلو وہ بھی بیٹھ جائے تو کوئی حرج نہیں. ورنہ اصل یہ کھانا صرف 2 لوگوں کے لیے. کس کے لیے؟ 2 لوگوں کے لیے. ایک وہ جو گھر والے جہاں جس گھر میں یہ میت ہوا ہے، انتقال ہوا ہے کسی کا. دوسرے جو لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ باہر سے بھی دور سے. اب اسٹامفورڈ ہل میں انتقال ہوا نے لیٹن کیا ہو رہا نہیں ہے کھایا رہا بھائی جانی گے. لیٹن کون سا دور ہے؟ اولٹھمسٹر کون سا دور ہے؟ وہ کھانے یہ رکھو ہی مت. ہم نے اب شادی اور غمی، شادی کے ہال کا کھانا اور میت کا کھانا اس میں کوئی فرق ہی نہیں رکھا ابھی. اور اچھی آئٹم مت بناؤ، سادہ کھانا بناؤ. ارے کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا، سادہ کھانا بناؤ. اس میں بھی اب کمپٹیشن ہو گئی کہ فلاں کیا انتقال ہوا تھا نا تو اس نے چکن بریانی بنائی تھی، تو اب ہم ذرا اس سے اعلیٰ بنائیں گے. اور اس پہ اگر ہم نے کنٹرول نہیں کیا نا، اللہ نہیں کرے کہ اب وہ پھر ہوٹل میں ہی وہ کہیں شروع نہیں ہو جائے کہ ڈبریج پر گئی سیفرون. ہاں تو اب وہ سیفرون پہ سب کو دعوت شروع نہیں ہو جائے کہ اب اعلان ہو جائے کہ بھائی سب سیفرون میں آ جانا. ہاں اسی طرح دھیرے 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 جو ہے وہ معاملہ بڑھتا ہے. یہ آج میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں اس لیے نہیں کہ مجھے وقت پورا کرنا ہے، اس پہ آپ سب عمل کرو، نیت کرو، انشاءاللہ کریں گے. تو ایک تو کھانا صرف 2 لوگوں کے لیے، گھر والوں کے لیے اور جو باہر سے آئے، اور کھانا بھی کیسا ہے؟ سادہ. تیسرا اگر ہمارے گھر میں یا کسی دوست کے گھر میں وسعت ہے، بڑا ہے، وہیں پہ رکھو، ہال ہائر مت کرو. اگر نہیں ہے گنجائش ہال ہائر کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو ایک الگ بات ہے. تو یہ کھانا نہیں کھانا ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ ایک اور آخری بات، ارے اب تو بات اور بڑھ رہی ہے. انتقال کے بعد 3 دن تک کھانا نہیں، 10 دن کے بعد محفل، 10واں 20واں 40واں، اور کچھ لوگ تو برسی کہ 1 سال ختم ہوا تو سب کو ہال میں جمع کرتے ہیں گھر میں کہ سب جمع ہو، قرآن خوانی ہوگی اور کھانا ہوگا. یہ تو ہندوؤں کے ساتھ مشابہت ہے. مجھے پہلے سے نیوز پیپر پڑھنے کی عادت ہے. میں انڈیا میں تھا تو گجرات متر سندیش جو بھی ہے تو وہ میں پڑھ لیتا تھا. تو اس میں دیکھتا تھا وہ 1 سال پورا ہوا تو ہندو لوگ اس میں دیتے تھے ہاردک شردھانجلی. کیا لکھا ہوتا تھا؟ ہاردک شردھانجلی. تو شردھانجلی، ہاں بھائی بھولی گیا نہیں آ رہا ہے تو چلو لیکن تو شردھانجلی ہے تو جو ہے وہ ہے. تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا دادا ہمارا باجی فلانا دیکھے 1 વર્ષ પૂરું થયું આજે એમ કે એ લોકોની વર્ષી છે એમ કે 2 વર્ષ પૂરું થયું. પુણ્ય તિથિ શું કે પુણ્ય तिथि, ये हमारे अंदर उनसे आया है. हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह थाना भवन से पहले सईद भाई कानपुर में पढ़ाते थे. तो उस वक्त तो बिदत थी, तो किसी का इंतकाल हुआ तो जाकिर भाई वो आए कुछ हजरत, और हजरत थानवी को बोला कि बच्चों को भेजो कुरान खाने के लिए. तो कि क्यों? तो कि हमें तीजा करवाना है. हजरत ने फरमाया मदरसे में बच्चा तीजा के लिए नहीं नतीजे के लिए आता है. तो ये तीजा 10वां 20वां है, चहलुम 40वां बरसी, ये सब बिदत है, ये सब नाजायज है. तो भाई इसमें शिरकत मत करो. हम लोग उसमें शिरकत कर लेते कि नहीं जाए तो खोटू लाग है. हजरत थानवी फरमाते थे लोग क्या कहते हैं कि 2 चीजें जमा हो जाती है, एक है दिल शिकनी, दूसरी है दीन शिकनी. याद रखना फारसी का लफ्ज है दिल शिकनी और दीन शिकनी, शिकन फारसी का लफ्ज है. तो कहा कि अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारा दोस्त है
اس نے یہ تیجا رکھا ہے، 10واں رکھا ہے، 20واں رکھا ہے، 40واں رکھا ہے، برسی رکھی ہے، نہیں جائیں گے تو وہ ناراض ہو، اس کا دل ٹوٹ جائے گا. حضرت نے فرمایا تو جائے گا تو تیرا دین ٹوٹ جائے گا. فرمایا دل ٹوٹتا ہے ٹوٹنے دو، دین کو مت توڑو. اور ایسے لوگوں کو بھی چاہے بھائی سمجھائے. اب کچھ لوگ ہیں وہ دونوں طرف پاؤں رکھنا چاہتے ہیں، ایک طرف ادھر بھی اور ایک طرف ادھر بھی ہیں، تو آدھا تیتر آدھا بٹیر مت کرو ہیں. تو بھائی آج کی گفتگو اس لیے تھی کہ ہم سب اس پہ عمل کریں. تو قرآن خوانی کا مسئلہ بھی سمجھ آ گیا، اور یہ کھانا کھلانے کا تو ہے ہی نہیں. وجہ آپ کو سمجھ میں آئی کہ کھانا کب کھلایا جاتا ہے؟ خوشی میں. یہ میت پہ کھلائے، یہ غم، یہ خوشی ہے. ہاں شادی جگہ ہوگا نا، بالکل آپ کی بات صحیح ہے. یہ تو اب شادی جیسا ہو گیا. اور اب تو لوگ 10 دن بعد، ہفتے بعد پھر ہال ہائر کرتے ہیں یا مسجد کے اندر جا کر وہ قرآن خوانی اور پھر واپس کھانا. اس سے میت کو ثواب نہیں ملے گا. ہاں بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے، یاد رکھو کہ ایگزامپل میری دیتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میری فیملی والے بدعت کریں گے میرے مرنے کے بعد، تو میرے لیے کمپلسری ضروری ہے کہ میں وصیت کروں کہ میرے مرنے کے بعد بدعت مت کرنا، یہ کام مت کرنا. اس کو پتا تھا کہ کریں گے اور وہ کہہ کر نہیں گیا، وہ بھی گنہگار ہوگا. اس لیے کہہ کے جانا ہے کہ یہ سب کام ہمارے بعد جو ہے وہ کرنے نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمارے بعد کرنے نہیں ہے. اب آخری جو ہے وہ جو اشعار کچھ ہے وہ سن لو. ویسے ہی جو ہے وہ بات ہو گئی کہ آج کل موت کے تعلق سے کیا ہوا ہے. وہ کسی نے لکھا ہے، ہم مر گئے تو سب کو دفنانے کی فکر ہوگی، کسی کو قبر کی تو کسی کو لے جانے کی فکر ہوگی. میرا نام پکارا جائے گا مسجد کے مناروں میں، کہیں دیر نہ ہو جائے جنازے کی فکر ہوگی. پہلے روتے تھے میرے مرنے کے غم میں، ہم چلے گئے تو ان کو کھانے کی فکر ہوگی. وہ کہہ رہے کہ ہم چلے گئے تو اب کھانے کی فکر ہوگی. جوں ہی شام ہوگی پریشانی بڑھ جائے گی، کتنے مہمان آ گئے سلانے کی فکر ہوگی. ہیں اور اخیر کا جملہ یہ بھی اسی کے لیے، میٹھے چاول بنائیں گے ساتھ گوشت پکائیں گے. میٹھے چاول بنائیں گے ساتھ گوشت پکائیں گے، سب کو برادری میں عزت بنانے کی فکر ہوگی. اور اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، بتاؤں آپ کو مرنے کے بعد کیا ہوگا، بتاؤں آپ کو مرنے کے بعد کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا. تو بھائی ایسے کاموں میں شریک مت. ڈائریکٹ نانی کہہ سکتے، کچھ بہانے نکل جائے. ہاں تبھی بڑا لوکل ہو پچھی بند نہ تھے جائے. وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی کھانے میں کیا ہے، اس لیے رسم ہی ختم کرو. ارے بعض لوگ تو امام صاحب نے کہے کہ مطلب جب تمہیں اعلان کرے میں کہ تارا موڑا میں مت بول رہا ہے. ارے تو گھنٹی مارا گرا میں بات ہے. ایک تو بدعت تم کریں گے اور سارا فتوا مجھ پہ لگے گا کہ امام صاحب اعلان کر لو تو سارا مروا مارے ہیں حسن بھائی. تو بھائی تم جو ہے وہ اعلان کر دو. پھر میں تو وہ اعلان سے بھی ڈرتا ہوں. وہ نیا نیا یہ آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں. وہ انتقال ہوتا ہے دل ذرا پسیجا ہوتا ہے نا. تو 4 بچے ہیں انتقال کرنے والے. امام صاحب نے کہ ذرا اعلان کر دیتے نہیں کہ پپا نو کوئی ہاتھ لین دین ہوں تو فلانا نے ملے 4 بھائی سے کہ میں ایک تو نام تو کہ بھائی فلانے کو ہم کے ملنے لین دین ہو. یہ لین دین میں بھی وہ یہی چاہتے ہیں کہ بھائی دیوانا ہو تو آپ ہی جائے. આપણે દેવાનું નહીં, એલાનનો આ મકસદ હે કે ભાઈ આપણે અહીંયા તમે જોજો પછી કોઈ દાડા ખાલી આમાં ટ્રાય મારજો સિદ્દીકભાઈ. 4 ભાઈ હોય 3 ભાઈ હોય 2 ભાઈ હોય ને એમ થાય ને કે ફલાણાને મળજો, જાણે જોઈને ખાલી ખાલી જવાનું. જો બધા એકબીજાની ટોપી બીજાને નહીં પહેરાવે. जिसका ऐलान होगा ना तो कहेंगे अला भाई मैं एकलो थोड़ी कहेंगे तो हेलो भाई मोटो तीना पाए जा तो क्या ना पप्पा तो नल्ला हाथे रहता हो तीना आपी गेला है तो तीना पाए जा. हारो कोई माथा फरेलो है तो के ऐलान हमें थोड़ी कर लो, इमाम साहब का है कर लो तीना पाए जा. सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक.